الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ہمارے ساتھ سیرت کی کتاب الرحیق المختوم ہے۔ اس میں ہم لوگ جنگ بدر کے حالات ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 3 دن تک ٹھہرتے ہیں، اور وہاں سے جب واپس ہوتے ہیں تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے قتل کا حکم دیا۔ اس میں سے نضر بن حارث تھا، اور اسی طرح عقبہ بن ابی معیط، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قتل کرنے کا حکم دے دیا، اس لیے کہ دونوں کے دونوں جنگی مجرم تھے جنہوں نے زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف سے، اذیت سے دوچار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے قریب پہنچ رہے ہیں تو مبارکبادی دینے کے لیے بہت ساری جماعتیں مدینے سے نکل رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مندی کی مبارکبادی دیں۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو مدینے میں رہ گئے تھے، جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے سامنے آتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا ہے جس نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے نہیں ہوگا، کسی قافلے کا معاملہ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے کہ آپ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم پیچھے نہیں رہتے۔ کس نے کہا؟ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ایک مشہور حدیث آتی ہے نہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں اس طرح کامیاب، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی تھی، منصور بن کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اور سارے دشمنوں پر دھاگ بیٹھ چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں کامیابی عطا فرمائی، اور اس کے اثر سے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہو گئے۔ اور یہی وہ موقع تھا جب عبداللہ بن ابی، جو منافقوں کا سردار ہے، دکھاوے کے لیے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ دیکھا کہ مسلمان بدر میں جیت گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فتح مندی اور شوکت عطا فرمائی ہے، تو عبداللہ بن ابی جیسا منافق بھی کیا ہو گیا، نام کے لیے ہی صحیح کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تاکہ اپنی ساری چیزیں بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک دن بعد پیچھے سے وہ سارے قیدی لائے گئے جو بدر کے میدان میں قید ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں ان قیدیوں کو تقسیم کر دیا، اور وصیت بھی کر دی، تاکید کر دی کہ دیکھو قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ اسلام ہے جو قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے قیدی ہیں جو جیلوں میں مار دیے جاتے ہیں، جیلوں میں ان کی جان نکل جاتی ہے، ان پر ظلم و ستم کے اتنے پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں کہ اپنے مجرم ثابت ہونے سے پہلے وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب یہ وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ حالانکہ روٹی بہت بھاری چیز تھی، وہ زمانے میں کسی کو کھانے کو ملتی نہیں تھی، لیکن خود تو کھجور کھاتے تھے۔ کھجور وہاں عام طور سے مل جاتا تھا، خود کھجور کھاتے تھے، جو معمولی سی چیز تھی وہ زمانے میں مدینے میں، لیکن روٹی بہت ہی نایاب، بہت ہی گراں چیز تھی، قیمتی چیز تھی، جو قیدیوں کو کھلاتے تھے۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اور تاکید کی وجہ سے تھا
کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو شیخ نے ایک باب یہاں باندھا ہے، قیدیوں کا قضیہ، قیدیوں کا معاملہ، کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔ جب سارے قیدی مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے معاملے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ ہمارے سارے چچیرے بھائی ہیں، ہمارے کنبے اور قبیلے کے ہیں، میری رائے ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں، کمپنسیشن لے لیں اور ان کو کیا کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو یہ رائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم ان سے لیں گے کافروں کے خلاف ہماری قوت کا ذریعہ ہوگا، اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ فیوچر میں، مستقبل میں ان لوگوں کو اسلام کی ہدایت دے دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہمارے سپورٹر بن جائیں، بازو بن جائیں، ہمارا ساتھ دینے والے بن جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے اپنی جگہ ٹھیک تھی، جو بھی انہوں نے کہا اپنے رائے کے مطابق کہا، اپنی سوچ کے مطابق کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب کے بیٹے عمر، تمہاری کیا رائے ہے؟ قیدیوں کے معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے، کیا تجویز ہے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری وہ رائے نہیں ہے جو ان کی ہے، ان کا جو خیال ہے میرا وہ خیال نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو اس کے قریبی رشتہ دار کے حوالے کر دیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلاں میرا رشتہ دار قیدیوں میں ہے، وہ اسے مجھے حوالے کر دے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ عقیل بن ابی طالب، ان کو علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیں، وہ ان کی گردن مار دیں گے۔ اور فلاں کو جو حمزہ کا بھائی ہے وہ حمزہ کے حوالے کر دیں رضی اللہ عنہ، وہ ان کی گردن مار دیں گے، یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ مشرکوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ اور یہ سارے جو ہیں قیدی مشرکین کے بڑے بڑے صنادید قریش ہیں، سردار ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کر لیا، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے خیال ان کو پسند نہیں آیا۔ طے ہوا کہ قیدیوں سے کمپنسیشن فدیہ لے لیا جائے۔ اس کے بعد جب اگلا دن آیا، دوسرا دن ہوا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح ہی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ دونوں بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کون؟ ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مجھے بھی رونے کی وجہ ملی تو روؤں گا، مجھے نہیں معلوم کہ دونوں کیوں رو رہے ہیں، اور اگر نہ مل سکی تو آپ لوگ رونے کی وجہ مجھے بھی بتائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ کیوں رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے تمہارے اصحاب پر جو چیز پیش کی گئی، ہم نے فدیہ قبول کرنے کی جو تجویز رکھی وہ اللہ کو اچھی نہیں لگی، اسی کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب میں ایک درخت تھا، اس درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھ پر ان کا عذاب اس درخت سے زیادہ قریب پیش کیا گیا، یعنی اتنا قریب کیا ہو گیا، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ قرآن مجید کی یہ صورت نازل ہوئی
جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نبی کے لیے درست نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں ان کا خون بہا دیا جائے۔ تم لوگ دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کا سامان چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوشتہ سبقت نہ کر چکا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ پہلے ایک بات بیان نہ کر چکے ہوتے تو تم لوگوں نے جو کچھ لیا ہے اس پر تم کو سخت عذاب آ پکڑ لیتا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی مشرکین کو جنگ میں قید کرنے کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لے لو۔ اس آیت میں کیا ہے؟ فدیہ لینے کی بات ہے، اسی لیے اللہ کا عذاب کیا ہو گیا؟ ٹل گیا۔ چونکہ اس نوشتے میں قیدیوں سے فدیہ لینے کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے صحابہ کرام کو فدیہ قبول کرنے پر سزا نہیں دی گئی، بلکہ صرف سرزنش کی گئی، ڈانٹا گیا۔ اور یہ بھی اس لیے کہ انہوں نے کفار کو اچھی طرح کچلنے سے پہلے قیدی بنا لیا تھا، اس لیے بھی کہ انہوں نے ایسے مجرمین جنگ سے فدیہ لینا قبول کر لیا تھا جو صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جنگ کے ایسے اکابر مجرمین تھے جنہیں اگر نئے قانون کے حساب سے کم از کم ان پر عمر قید کی سزا مل سکتی تھی، ایسے جنگی قیدی تھے۔ بہرکیف چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق معاملہ طے ہو چکا تھا۔ کیا معاملہ تھا؟ فدیہ لینے کی بات تھی، اس لیے مشرکین سے فدیہ لیا گیا۔ جیسے سامنے قیدی تھا، اس کی جیسے کچھ اقتصادی حالت تھی، معاشی حالت تھی، اس حساب سے کسی سے 4,000، کسی سے 4,000 درہم، کسی سے 3,000 درہم، کسی سے 1,000 درہم ایسے لیا گیا۔ یا کوئی قیدی ایسی بھی تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کو پڑھانا لکھانا آتا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ مدینے کے انصار اور مہاجرین کے 10 بچوں کو وہ پڑھائے۔ ایک قیدی کیا کرے؟ 10 بچوں کو پڑھائے، اور جب بچے لکھنا پڑھنا سیکھ جائیں تو ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قیدیوں پر احسان کیا، بغیر فدیہ لیے بھی کیا کر دیا؟ ان کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں میں سے مطلب بن حنطب، سیفی بن ابی رفاعہ اور ابو عزہ جمحی کے نام آتے ہیں، لیکن یہ آخری جو آدمی ہیں ابو عزہ جمحی، اس کو جنگ احد میں قید کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور اسی طرح کچھ لوگ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص ہیں، ان کو بھی بغیر فدیے کے چھوڑ دیا گیا، لیکن یہ شرط لگائی گئی کہ وہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہجرت میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ وہ مکہ واپس جا کر زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ دیں گے کہ وہ مدینہ آئیں۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کس کے شوہر ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو العاص کے فدیے کے لیے کچھ مال بھیجا کہ یہ مال لے کر کس کے پاس؟ کون بھیج رہا ہے؟ بیٹی باپ کے پاس بھیج رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے شوہر ابو العاص قید کر لیے گئے ہیں، تو مکے سے بیٹی نے باپ کے پاس فدیہ بھیجا اپنے شوہر کا۔ وہ فدیہ کیا بھیجا؟ مال بھیجا جس میں ایک ہار تھا۔ یہ ہار حقیقت میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور وہ ہار ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی زینب کی شادی میں دیا تھا۔
ابو العاص کے پاس رخصت کیا تو یہ ہار انہیں دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ کیا ہوگی؟ یہ سچی محبت ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا خلاص کیا ہو گیا، آدمی بھول گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت نہیں تھی۔ جب بھی کوئی اچھا پکتا تو کہتے اطعموا صویحبات ختیجہ، یعنی اس کو ختیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھیجو تاکہ ان کو کھلایا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی محبت تھی۔ اسی طرح ایک موقع پر اپنے خیمے میں تھے، حالہ بنت خویلد آئیں جو ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، اور خیمے کے اس پار سے اجازت لینا چاہا، آواز دے کر بلایا تو بالکل ہو بہو ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی۔ بہنوں کی آواز ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تیزی کے ساتھ اٹھ کر آئے، کہے کہ حالہ کون آئی ہے؟ حالہ آئی ہے، ام المؤمنین ختیجہ کی بہن۔ تو سچی محبت ہے جو باقی رہتی ہے، لیکن جو محبت بیوی کے مال و دولت، بیوی کے پیسے، بیوی کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ محبت باقی نہیں رہتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کو دیکھا تو آپ پر بڑی رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے صحابہ کرام سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو چھوڑ دیں، بغیر ہار لیے کیا کریں؟ چھوڑ دیں۔ صحابہ کرام نے اسے قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر چھوڑ دیا کہ وہ حضرت زینب کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، کہ وہ مکے سے مدینہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری صحابی کو بھیج دیا کہ تم دونوں بطن یاجج میں رہنا، جب زینب رضی اللہ تعالی عنہ پاس سے گزریں تو تم بھی ساتھ ہو لینا۔ یہ دونوں حضرات تشریف لے گئے اور حضرت زینب کو مدینہ واپس لائے، لیکن زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت کا واقعہ بہت ہی کیا ہے، دل دوز ہے، دل دکھانے والا ہے۔ جب وہ موقع آئے گا تو آپ پڑھیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ دشمن نے تیر چلایا جس سے وہ اونٹ سے نیچے گری، ان کا حمل کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا، جیسے بہت ساری روایتیں آتی ہیں۔ قیدیوں میں ایک اور بھی آدمی تھا، کون؟ سہیل ابن عمر، اس کا نام کیا ہے؟ سہیل ابن عمر، جو بڑا بد زبان تھا اور خطیب آور تھا۔ کیا بولیں گے ان سے؟ شعلہ بیاں مقرر، کیا ایسا مقرر جو آگ لگا دے اپنی زبان سے۔ تو اس کا نام تھا سہیل ابن عمر، جو مشرکین کو بھڑکاتا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ دیا، بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک کام کرتے ہیں، اس کے سامنے کے 2 دانت نکال دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ وہ بولنا چاہے گا تو اس کی زبان لپٹ جائے گی، کیا نہیں کر سکے گا؟ بول نہیں سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، سہیل ابن عمر کے اگلے 2 دانت توڑوا دیجیے، اس کی زبان لپٹ جایا کرے گی اور وہ کسی جگہ خطیب بن کر آپ کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مشورہ اچھا ہے نہیں؟ اچھا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، کیونکہ یہ مثلے کے ضمن میں آتا ہے۔ مثلہ چہرہ بگاڑ دینا، کان کاٹ دینا، ناک کاٹ دینا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میت مارنے کے بعد کسی کی گردن کاٹ دی جائے، کسی کا جسم بالکل چھلنی کر دی جائے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، تو میں ایسا کام نہیں کر سکتا جس پر قیامت کے دن پکڑ کا خطرہ ہو، اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ پکڑ لے، ایسا کام میں نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح یہ شخص بھی کیا ہو گیا؟ چھوٹ گیا۔ سعد بن نعمان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، عمرے کے لیے نکلے ہیں، تو وہاں ابو سفیان نے اس کو پکڑ کر قید کر دیا، سعد بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے قید کیا کہ ابو سفیان کا بیٹا عمر وہ بھی جنگ بدر کی قیدیوں میں تھا،
تو اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے بیٹے کو چھوڑو، میں ادھر سعد بن نعمان کو چھوڑتا ہوں۔ اس طرح سے وہ بھی کیا ہو گیا، وہ چھوڑ دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں اس سارے واقعے پر قرآن کریم کا تبصرہ ہے سورۃ انفال، جس میں بہت ساری باتیں جنگ بدر کے مال غنیمت کے تعلق سے ہوئی۔ تو بتایا گیا کہ اس سورہ انفال میں بہت ساری باتیں مسلمانوں کی تعلیمات کے لیے بھی بیان کی گئی کہ سب سے پہلی چیز سورۃ انفال میں مسلمانوں کی کوتاہیوں، کمزوریوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی کہ ان کمزوریوں سے لوگ کیا ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ جب ہم دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر کسی طرح کی کوتاہی، اخلاقی کمزوری کیا نہ ہو، ہرگز نہ ہو۔ آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ دشمن طاقتور ہے لیکن ہم لوگ اخلاق میں کمزور ہیں، دین میں کمزور ہیں، ہر چیز میں ہم کیا ہیں، کمزور ہیں۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ہم فتح مندی حاصل کریں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف جائے تاکہ اسے کیا مل سکے، مدد مل سکے، نصرت مل سکے۔ اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور غیبی مدد شامل تھی۔ جنگ بدر میں کیا اللہ کی تائید اور غیبی مدد شامل تھی؟ آسمان سے فرشتے آئے تھے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت اور بصالت کے فریب میں دھوکے میں نہ آ جائیں، جس کے نتیجے میں ان کی طبیعتوں میں غرور اور تکبر آ جائے، بلکہ مسلمان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، بھروسہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگے رہیں۔ پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بلند اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک معرکے میں قدم رکھا تھا، اور پھر کچھ اخلاقی باتیں بتائی گئیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح مندی نازل کرتے ہیں۔ پھر مال غنیمت کے اصول سمجھائے گئے، کس صورت میں؟ سورۃ انفال میں ساری باتیں بتائی گئیں، اور اسی طرح کچھ اور باتیں جس میں کہتے ہیں جنگ اور صلح کے قوانین بتلائے گئے تاکہ مسلمانوں کی جنگ اور اہل جاہلیت کی جنگ میں فرق ہو جائے۔ اہل جاہلیت کی جنگ الگ تھی، مسلمانوں کی جنگ الگ ہے، اور اخلاق و کردار کے میدان میں مسلمانوں کو برتری حاصل رہے اور دنیا اچھی طرح جان لے کہ اسلام محض ایک آئیڈیالوجی نہیں بلکہ وہ جن اصولوں اور ضابطوں کی طرف بلاتا ہے ان کے مطابق اپنے ماننے والوں کی عملی تربیت بھی کرتا ہے۔ اسلام صرف چند خیالوں کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے کہ کیسے وہ اچھے اخلاق والے بنیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، سامنے والے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ساری باتیں اسلام کی ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے واقعات ہوئے، جیسے شیخ نے یہاں لکھا صفحہ نمبر 317 پر، اردو کتاب ہمارے ساتھ ہے، متفرق واقعات ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزرا تھا، 2 سن ہجری کی بات تھی۔ رمضان کا روزہ اور صدقہ فطر فرض کیا گیا، اور زکوٰۃ کے مختلف نصاب کی تفصیلاً تعین کی گئی کہ اونٹوں میں کتنا زکوٰۃ دینا ہے، بکری میں کتنا زکوٰۃ دینا ہے، سونے میں کتنا زکوٰۃ ہے، چاندی میں کتنا زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری باتیں مدینہ آنے کے 2 سال کے بعد طے ہوئی۔ صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کے تعین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی، جس سے فقراء اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی۔ جب زکوٰۃ کے نصاب کا تعین ہو گیا تو فقراء، مہاجرین و انصار کی بڑی مدد ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، کیونکہ رزق حاصل کرنے کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ
وہ کرتے تھے، اور وہاں اتنے امکانیات نہیں تھے کہ وہ لوگ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں نے عید منائی۔ عید کیسے رہتی ہے؟ مدینہ آئے ہیں، ایک اسلامی مملکت بن گئی ہے، حقیقت میں ابھی مسلمانوں کو عید کی صحیح خوشی ملی تھی، عید کی صحیح خوشی ملی تھی۔ پہلی عید منائی وہ شوال 2 سن ہجری کی عید تھی، جو جنگ بدر فتح مبین کے بعد پیش آئی تھی۔ یہ جنگ میں کامیابی کی خوشی، دوسری عید کی خوشی، کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید، جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی تھی۔ ایک طرف بدر کی جیت، دوسری طرف عید کی خوشی، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ کتنا ایمان افروز تھا وہ منظر، عید کی نماز کا وہ منظر، جسے مسلمان اپنے گھروں سے نکل رہے تھے تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، اور سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا کر عید کی نماز مسلمانوں نے ادا کی۔ یہ پہلی عید تھی نا، شاید مکے میں یہ آزادی نہیں تھی، مدینہ آنے کے بعد دوسرے سال مسلمانوں نے اتنی خوشی کے ساتھ، اتنی آزادی کے ساتھ عید کی نماز منائی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کے سپورٹ اور اس کی تائید کے سبب اس کی رحمت و رضوان کے شوق سے لبریز تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح جھکے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کی پیشانیاں شکر سے بھری ہوئی تھیں اور شکر کے لیے جھکی ہوئی تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، مسلمان کتنے تھے؟ تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے۔ کہاں کی حالت ہے؟ مدینے کی حالت ہے، مکے کی حالت ہے۔ ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے مکے میں، پس اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا۔ کہاں؟ مدینے میں، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی، چاہے وہ بدر کے میدان میں ہو چاہے بعد میں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری نعمتیں جو ملتی ہیں کس لیے ملتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا کریں؟ شکر ادا کریں۔ اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں۔ بدر کی جنگ ختم ہوئی تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک فتح کے بعد پھر ٹھنڈے ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ یہ تو جہد مسلسل تھا، مسلسل کوشش تھی، دوڑ دھوپ تھی۔ تو ہم کو تعجب ہوتا ہے، بالکل بدر سے آنے کے 6 دن بعد، کتنے دن بعد؟ ابھی تو بدر کی تھکان دور نہیں ہوگی، وہاں کے زخم مندمل نہیں ہوئے ہوں گے، وہاں کے زخم نہیں بھرے ہوں گے، بالکل 6 دن بعد اور ایک یہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے بدر کا معرکہ، بدر کی جو جنگ ہوئی، مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ سارے عرب کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا، سارے عرب کے لوگوں نے دیکھا، لیکن اس معرکہ، اس جنگ کے جو نتائج آئے، اس جنگ کا جو نتیجہ ہوا، تو اس میں کچھ لوگ غمگین ہو گئے۔ سب سے پہلے جن کو اس جنگ میں نقصان اٹھانا پڑا، جن لوگوں کے اپنوں کی جانیں گئیں، جن لوگوں کے اپنا مال گیا، اس میں وہ لوگ سب سے زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کہاں کے لوگ ہیں؟ مکے کے لوگ، یعنی مشرکین۔
یا دوسرے وہ لوگ، ایک تو مشرکین، ان کو اس جنگ کا بہت نقصان، اس لیے کہ براہ راست نقصان سے دو چار کون ہوئے؟ مشرکین۔ دوسرے وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبے اور سر بلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے۔ مدینے میں یہودی تھے، وہ ڈرتے تھے کہ مسلمانوں کو اگر غلبہ آ گیا تو ان کی تجارت کیا ہو جائے گی؟ کھٹائی میں پڑ جائے گی، لاس آ جائے گا، ان کا کاروبار چل جائے گا۔ یہود تو ان کو بھی کیا تھا؟ غم و غصہ تھا، رنج و الم سے وہ جل بھن رہے تھے۔ کون؟ یہود۔ پہلے کون؟ مشرکین۔ دوسرے کون؟ یہود، اس لیے کہ ان کو بھی نقصان ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ مشرک جو براہ راست جو جنگ کا نقصان اٹھائے، اور دوسرے یہود جو نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں اسلام کی ایک حکومت آئے اور مسلمانوں کو سربلندی حاصل ہو، مسلمانوں کو طاقت حاصل ہو اور دین کی سرداری اور پیشوائی ان کے ہاتھوں میں آئے۔ ایک دو طرح کے لوگ۔ ایک تیسرے وہ لوگ بھی تھے مدینے میں، کچھ لوگ دونوں کے سپورٹرز تھے۔ کس دونوں کے؟ مشرکین کے بھی، یہودیوں کی بھی، جو مدینے کے جو منافق تھے، مسلمانوں کی دشمنی میں دونوں کا ساتھ دیتے تھے، مشرکین کا ساتھ بھی دیتے تھے اور یہودیوں۔ یہ کون تھے؟ مدینے کے منافق، عبداللہ بن ابی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو دکھانے کے لیے وہ بھی اسلام میں کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ چلو دکھانے کے لیے ہی صحیح کیا ہے، اسلام میں آ جاتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی اور ان کے دوستوں کا گروپ تھا، یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہیں رکھتا تھا۔ اس طرح کتنے ہوئے؟ 3 گروپ ہوئے۔ ایک مشرکین، دوسرے یہود، تیسرے منافقین جو ان دونوں کا ہیلپ کرتے تھے، سپورٹ کرتے تھے۔ ایک چوتھا گروپ بھی ہے ایک چوتھا گروپ بھی تھا، یعنی یہ وہ لوگ تھے جو بدو تھے، وہاں کھیڑے پاڑے کے لوگ تھے، گاؤں والے لوگ، گنوار، بدو۔ یہ بدو کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کرتے تھے، لوٹ مار کر کے اپنی زندگی چلاتے تھے۔ کبھی کسی گاؤں میں گئے، کبھی کسی کا راستہ لوٹ لیے۔ اب بدوؤں کو کیا دشمنی؟ بدوؤں کو دشمنی یہ ہے کہ اگر مدینے میں ایک مضبوط حکومت آ گئی تو ان کے ڈاکہ ڈالنے کا وہ رواج کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ان کی جو رابری ہے، لوٹ مار، رہزنی، ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ وہاں کی حکومت حفاظت کرے گی لوگوں کی، جس کے گھر میں چاہے گھس کر وہ لوگ ڈاکہ نہیں ڈال سکیں گے، کہیں چوری نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ مدینے میں کیا ہو جائے گی؟ ایک مضبوط حکومت بن جائے گی۔ تو اس طرح سے ان کا کام خراب ہو رہا تھا۔ کس کا؟ بدوؤں کا۔ وہ بدو جو مدینے کے آس پاس رہتے تھے، انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کو اسلام سے، کفر سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن ان کا پرابلم کیا تھا؟ وہ لٹیرے تھے، رہزن تھے، رابری کرتے تھے، راستہ چلتے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اسی لیے بدر میں مسلمانوں کی کامیابی دیکھ کر ان کو پریشانی ہوئی۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینے میں ایک طاقت اور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ بند ہو جائے گی، وہ جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی۔ اس لیے ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض، کینہ جاگ اٹھا، اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ کتنے ہو گئے اب؟ 4۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے۔ لیکن اب مسلمان
کس طرح ان لوگوں سے برتاؤ کریں، بیہیویئر کریں، ڈیل کریں، چاروں کو الگ الگ طریقے سے کرنا تھا۔ ایک ہی لاٹھی سے ان کو ہانکا نہیں جائے گا، لاٹھیاں الگ الگ ہوں گی۔ ہاں تو کہتے ہیں ہر فریق، تو اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے در پردہ سازشوں، اب جو مدینے میں جو منافق تھے ان کی پالیسی کیا تھی؟ نام کے واسطے مسلمان ہو جاؤ، اندر سے کیا کرو؟ فتنہ فساد پھیلاؤ۔ ہاں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ یہ نہیں بیوقوفوں کی طرح ہم ایمان لائیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور مسلمانوں کے ساتھ آتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، لیکن اب اپنے لوگوں کے ساتھ جاتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقوں کی عادت تھی۔ تو اور کہتے ہیں، اور دوسری طرف مکے کے جو مشرک تھے انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کی تھی۔ کیا کر دیا تھا؟ دھمکیاں دینی شروع کی، اور بدلہ لینے کا کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ بدر میں تم نے ہمیں نقصان پہنچایا، اس کا بدلہ ہم دے کر رہیں گے۔ اور بالکل کھلے طور سے جنگ کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی۔ کون؟ مکے کے لوگ۔ اور وہ لوگ بالکل ایک سال کے اندر ہی، جیسے کہتے ہیں سال بھر کے بعد عملی طور سے پریکٹیکل انہوں نے مدینے کی چار دیواری کی طرف چوڑ دوڑائے اور پھر احد کی جنگ برپا کر دی۔ مکے کے لوگ ایسے تھے۔ تو ان خطرات سے نمٹنے کے لیے کن لوگوں سے خطرات تھے؟ چار لوگوں سے خطرات تھے۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اقدامات کیے۔ ایک اچھے قائد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عبقری شخصیت تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے اصول اور قوانین بنائے کہ ان چاروں سے نمٹا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر خاکہ اس کے لیے پیش کیا۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، صرف ایک چیز کا ذکر ہم سن لیتے ہیں۔ یہ ہے غزوہ بنی سلیم، جو قدر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ایک غزوہ پیش آیا۔ غزوہ ایسے کہ غزوہ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دینے والوں نے اطلاع دیا کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم مدینے پر حملہ کرنے کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جاتی تھی اطلاع، اور فوج جمع کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ مدینے پر آ کر حملہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کے ساتھ خود جا کر ان پر کیا کیا؟ حملہ کیا۔ اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کے گھروں تک جا پہنچے۔ تو بنو سلیم کے لوگ اچانک اس حملے سے بھگدڑ مچ گئی، پریشان ہو گئے، اور افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ بھاگتے بھاگتے 500 اونٹ چھوڑ گئے۔ بھاگ تو گئے لیکن اپنے اونٹ کیا کیے؟ وہ کتنے تھے؟ 500 اونٹ، جن پر مدینے کے لشکر نے قبضہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا 5واں حصہ، مال غنیمت کا خمس، 5واں حصہ نکال کر باقی سارا اسلامی لشکر میں تقسیم کر دیا۔ تو ہر اس میں 2 اونٹ آئے۔ کتنے؟ ہر ایک صحابی کو کتنے ملے؟ 2 اونٹ ملے۔ اس غزوے میں ایک غلام بھی ملا جس کا نام یسار تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک وہاں رہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جب بھی کسی جنگ میں فتح مندی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا کرتے؟ 3 دن قیام کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ یہ جو غزوہ ہے، اس غزوے کا نام غزوہ بنی سلیم، جو قدر کے مقام پر پیش آیا تھا۔ تو وہ بدر سے واپسی کے صرف 7 دن بعد پیش آیا۔ کتنے دن؟ 7 دن۔
ہاں، کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں، کئی صحابہ زخمی ہوئے ہیں، ہاں، ابھی بہت سارے معاملے طے کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو جانے دو، چھوڑو، ابھی ہم تھکے ہوئے ہیں۔ 7 دن بہت مختصر دن ہے، اتنی بڑی جنگ ہوئی، اللہ کے صرف 7 دن بعد اس غزوے کے دوران سبع بن عرفہ یا عبداللہ ابن ام مکتوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام سونپا اور خود غزوے میں چلے گئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ایک اور بات ہے کہ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی۔ پہلے ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ دوبارہ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو اس میں قابل عمل باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل تابعداری پیروی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔